السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، انسان کو جب موت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے تو یہ خوف اس کے لیے موت سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ کافر اور دنیا دار اسی زندگی کو رأس المال اور آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کی جگہ سمجھتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس حسرت میں رہتا ہے کہ کاش زندگی طویل ہو جاتی اور ہزاروں سال کی عمر مل جاتی۔ ایسے آدمی کی جب موت آتی ہے اور ملک الموت اس پر اپنا پنجہ گاڑتا ہے تو نہایت حسرت و افسوس اور آہ و بکا کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے گھٹ گھٹ کر جیتا ہے اور اسے ہر لمحہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں دنیا چھوٹ نہ جائے۔ کبھی بیماری کا ڈر، کبھی دشمن کا ڈر، کبھی مال کے ضائع ہونے کا ڈر۔ الغرض وہ طرح طرح کے خطرات کے گھیرے میں اپنے آپ کو محصور سمجھتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیے کہ ہر شخص پر ایک نادیدہ خوف و ہراس مسلط ہے۔ ڈر کا وہم ذہن و دماغ پر حاوی ہے، اور یہ دشمنوں کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے انسانوں کے کمزور عقیدہ و ایمان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر حملہ بول دیا ہے۔ کورونا کی مختلف شکلیں بدل رہی ہیں اور میڈیا کے دوش پر سوار ہو کر انسانوں کے ہوش اڑا رہی ہیں، اور پوری دنیا اس کے زد میں آ کر بے بس ہو چکی ہے، بلکہ پوری دنیا مقید ہے اور جیل کی کال کوٹری میں مقفل ہے، یا یوں کہیے کہ چڑیا کی طرح پنجرے میں بند پھڑپھڑا رہی ہے اور مالک اس کے بالوں پر نوچ نوچ کر اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور تفریح کر رہا ہے، اسے ٹارچر کر رہا ہے، اس کو گھٹ گھٹ کر جینے کے لیے مجبور کر رہا ہے اور اس کو باور کرا رہا ہے کہ اس سے نکلنا موت کو دعوت دینا ہے۔ لیکن ایک مومن کے سامنے اللہ رب العزت کی قدرت و طاقت ہوتی ہے، وہ اس کے تصرفات سے واقف ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ موت و حیات، نفع و ضرر کا مالک تنہا اللہ ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں ہیں، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ ہوا کا جھونکا، بارش کا قطرہ، سورج کی کرنیں، چاند کی چاندنی، ستاروں کی جھلملاہٹ، موسم کے تغیرات، رات و دن کی آمد، سانسوں کا چلنا، دلوں کا دھڑکنا، اعضاء کی حرکت، سب حکم الہی کے تابع ہے۔ لہذا ایک مومن بندہ موت کا ڈر دلوں سے نکال کر اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور اس سے ملنے کے شوق میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ فانی زندگی کو باقی پر، نقد کو ادھار پر ترجیح دیتا ہے۔ پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا، خطرات سے نہیں گھبراتا۔ موت اس پر آ رہی ہے یا وہ خود موت پر گر رہا ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا استقبال خندہ پیشانی اور خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے۔ موت کو ایک پل سمجھتا ہے، جو پل ایک حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے، اور دنیا سے آخرت کے سفر کو وہ تصور کرتا ہے کہ گویا وہ قید خانہ سے نکل کر یا وطن عزیز واپس جا رہا ہے۔ یہی کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہی تربیت انہوں نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کی تھی۔ یہ عامر بن فہیرہ ہیں، بیر معونہ میں دشمن نیزہ مارتا ہے، وہ نیزہ جسم سے آر پار ہو جاتا ہے، لیکن ان کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں: خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابن ملجم جیسا خبیث کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، مگر جاتے جاتے ان کی زبان مبارک پر یہی کلمات رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مؤذن رسول ہیں، صحابہ کی جھرمٹ میں ان کی اپنی ایک الگ شان اور پہچان ہے۔ ان کی وفات کا وقت ہے، بیوی پہلو میں دھاڑیں مار کر رو رہی ہے اور چیخ رہی ہے، ہائے افسوس اب کیا ہوگا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کے ساتھ بیوی سے فرماتے ہیں: بل واتربا غدا نلقى محمدا وحزبہ، نہیں، یہ افسوس کا مقام نہیں ہے، بلکہ نہایت مسرت آگیں گھڑی ہے اور خوش ہونے کا مقام ہے کہ کل ہم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے ملاقات کریں گے۔ ایک مومن کے اوپر جب یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کے تمام غموں سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ اور ایسا ایمان عطا فرمائے تاکہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو خوشی خوشی دنیا سے ہم جائیں اور اس یقین کے ساتھ جائیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اور اللہ تعالی اپنی جنت میں ہمیں داخل فرمائے گا۔ ایسے انسان کو، ایسے مومن کو دنیا سے جاتے ہوئے کوئی غم لاحق نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا کی محبت جن کے دلوں میں سمائی ہوئی ہوتی ہے، اسے دنیا چھوڑنے میں ڈر لگتا ہے اور خوف محسوس ہوتا ہے اور دنیا کی ہر چیز سے وہ ڈرتا ہے، لیکن مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔